اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم الحدیث کا مطالعہ کرتے کرتے آج ہمارا ٹاپک ہے خبر کی اقسام اور علم الحدیث کی اصطلاحات، جو اب سے ایک لیکچر سے پہلے یعنی 2 لیکچر پہلے کی جو تھا اس میں تھا، تو آج اسی کے اندر ہی ہمارا ٹاپک چل رہا ہے ضعیف احادیث کی ریسرچ کا طریقہ کار۔ یعنی اس سے پہلے تو پچھلے لیکچر میں ہم جرح و تعدیل کی بات پہ چل گئے تھے نا، بندوں پہ، لیکن اب ہم آتے ہیں خاص طور پر ٹاپک اس پہ ضعیف حدیث پہ۔ ضعیف حدیث کون سی؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچرز میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ ضعیف حدیث وہ ہے کہ جو ویک، ضعیف کا مطلب کمزور احادیث، ویک احادیث کے جو جس کے بارے میں انریلائبل حدیث کی جو حدیث انریلائبل ہے، تو اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے خاص طور پہ ٹرمینالوجی میں آپ سے شیئر کروں گا، علوم الحدیث کا تعارف، اور اس میں جو بکس جس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اور ایک پوری ہسٹری میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہسٹوریکل ایویڈنس آپ کیسے لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور آپ کو پھر یہ بتایا تھا کہ حدیث کس ٹائپ کی ہوتی ہیں، کہ کس طرح سے آپ کوالیفائی کرتے ہیں۔ ایک تو متواتر تو وہ ہے کہ جو بالکل 100% اوتھینٹک ہے، خبر واحد وہ ہوتی ہیں کہ جس میں اکا دکا افراد کی ہوں، تو ان میں سے وہ ریلائبل ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، تو اس کی پھر ٹائپس ہم نے دیکھی تھیں، اور پھر یہ دیکھا تھا کہ مقبول کہ ایکسیپٹیبل جو حدیثیں ہیں وہ صحیح ہو سکتی ہیں، یعنی 80-90% ایکسیپٹیبل ہے، اور حسن ہوتی ہے کہ جو درمیانے لیول کی ہے، کہ جیسے آپ کہہ لیں 60-80% کہہ لیں، یا 50-60-80% کہہ لیں، اس طرح کی ہوتی ہیں۔ اور پھر ضعیف ہوتی ہیں، ضعیف ویک ہوتی ہیں کہ جو 1-50% کے بیچ میں۔ اچھا، اور اس سے بھی نیچے جو بالکل ہی جعلی مردود قسم کی حدیثیں ہیں، تو وہ ہوتی ہیں آپ کا سپیم ہے، مردود ان ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، جو 0 سے مائنس آپ کر لیں، -1% سے -100% آپ کہہ لیں۔ یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا تھا۔ تو اب ہم آتے ہیں ضعیف حدیث جو 1-50% والی ہوتی ہیں، اس میں کیا کیا ٹرمینالوجی ہے اور کیا کیا یوز ہے، کیسے آپ کریں گے، تو وہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ تعارف پہلے تو کر لیں کہ ضعیف کا لغوی معنی تو ضعیف کا مطلب عربی میں، اردو میں تو آپ کا ضعیف ہوتا ہے نا کہ بیمار، لیکن عربی میں ایک آپ کا ضعیف ہوتے ہیں، اور قوی کا الٹا معاملہ یعنی کمزور، آپ کہیں اس کو اردو میں کہہ لیں کہ کمزور حدیث ہے، یعنی حدیث میں ایویڈنس کمزور ہے، یعنی حدیث تو جو بھی ہو لیکن اس کا ایویڈنس کمزور ہے۔ مراد یہ ہے کمزوری جسمانی بھی ہو سکتی ہے، مانوی بھی، لیکن یہاں پہ مانوی کمزوری پہ ہی ہمارا مراد ہے۔ یہاں پہ اصطلاحی مفہوم میں ضعیف وہ حدیث ہے کہ جس میں حسن حدیث کی شرائط مکمل طور پر نہیں آتی، یعنی حسن حدیث وہ ہے کہ جو 60-80% تک کی ہو، تو یہ اس سے کم ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے ضعیف ہے، کمزور ہے حدیث۔ اب کمزوری کا مطلب یہ ہے کہ بھی ہم اس پہ 100% یقین نہیں کر سکتے، اب یہ پتہ نہیں کہ وہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، مراد یہ ہے۔ یعنی ضعیف کا یہ مطلب نہیں کہ لازمی یہ کوئی جعلی چیز ہے، بس یہ کہیں گے ضعیف ہے، کمزور چیز ہے، کچھ پتہ نہیں بھائی، اس کا کچھ ایویڈنس ہمیں نہیں ملا۔ اب یہ دیکھیے کہ صحیح حدیث کے جو درجات ہیں وہ ہم پہلے بھی بات کر چکے تھے کہ راویوں کی کمزوری کی شدت سے بھی ہو سکتی ہے کہ بندے ریلائبل کتنے، اگر بہت سارے ایک بندہ ہی ریلائبل ہے تو پھر ضعیف آپ کہہ لیں 50%، زیادہ بندے ہیں جو ریلائبل نہیں ہے تو اس کو 20% کہہ لیں، بہت ہی زیادہ ضعیف ہے یعنی سارے کے سارے بندے ہی کمزور بندے ہیں۔ کمزور کیسے ہیں؟ جس پچھلے لیکچر میں ہماری پوری بات چلی تھی جرح و تعدیل میں، تو پتہ چلا کہ انتہائی ضعیف ترین ہے 50% کہہ لیں، اور منکر کی ٹرمینالوجی بھی آتی ہے جس کو 0% کہہ لیں کہ یار یقین آ گیا کہ نہیں بھئی اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل ہی یار یہ کمزور چیز ہے، اور جہاں پہ آپ کو اتنا ہی کنفرم ہو جائے کہ یہ تو ہے ہی جعلی، تو پھر آپ -1 سے 100% آپ کر لیں۔
-100% تک لے جائیں کہ اتنی گھڑی ہوئی جعلی حدیث ہے. اس طرح سے آپ کوالیفائی ایسے کرتے ہیں. اب ضعیف حدیث کا استعمال کیا ہوگا؟ حدیث میں شدید نوعیت کی کوئی کمزوری نہ ہو، مثلا 50% کی ہے، تو اب بات جو اس میں کوئی ایتھیکل کی بات ہے تو چلو پھر ٹھیک ہے، یہ ہو سکتی ہے کہ یہ بات ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، یا ہو سکتا نہ کی ہو، کسی اور بندے نے کی ہو، لیکن بات اچھی ہے، چلو ٹھیک ہے بھی. حدیث کو کسی اصل حدیث کی تحت درج لازمی کریں آپ، یعنی اس میں جو بات ہوئی ہے اس بات کو کسی صحیح حدیث میں، صحیح حدیث وہ ہے کہ جو ریلائبل ہے، 80 to 90% تک ریلائبل ہے، جو اس کے ساتھ آپ میچ کر لیں دونوں، اگر ایک ہی بات آ رہی ہے تو پھر چلو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اچھا، عمل کرتے ہوئے اس حدیث کی ثابت شدہ ہونے پہ یقین نہ کریں، بس احتیاطاً عمل آپ کر لیں، احتیاطاً کہ چلو یار اچھی بات ہے نا تو ٹھیک ہے. یہ کن اسکالرس نے کہا؟ ابن حجر صاحب جو 852 ہجری میں انتقال ہوا ہے، انہوں نے اپنی بک میں اس کی پوری یوز کرنے کی پوری بات کی. اس طرح ایک اور اسکالر نے فتح المغیث، غالباً یہ بھی ابن حجر ہی کی ہے، تو انہوں نے لکھا، یا غالباً اس کے اسکالر اور ہیں، مجھے کنفرم نہیں. اچھا، عام مسلمان کو چاہیے کہ وہ ضعیفہ حدیث سے اجتناب کریں، یعنی یہ تو صرف اسکالر کی بات میں کر رہا تھا، لیکن اگر آپ عام آدمی ہیں تو پلیز پھر ضعیف حدیث کو ویسے ہی آپ چھوڑ دیں، بالکل اجتناب کر دیں، چھوڑ دیں اس سے. یعنی اس میں کوئی مولوی صاحب سنا رہے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، تو پھر کوئی پتہ نہیں یہ جعلی ہے کہ صحیح ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیں، اور پھر ان مولوی صاحب سے بھی آپ بچ جائیں، کیونکہ وہ ایک بالکل کمزور حدیثیں ہی آپ کو وہ سنا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ نیک بندے ہی ہوں. اس لیے کہ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ بہت سارے پرانے زمانے میں ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جو ہوتے بڑے نیک تھے، لیکن بغیر کسی ریسرچ کے جو بات سنی وہ اس کو حدیث کہہ کے بیان کر دیتے تھے. تو اس لیے احتیاط آپ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر نہیں ہوئی تو پھر آخرت پہ آپ پہ اثر جا سکتا ہے. یعنی اور کچھ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اگر پوچھ لیں کہ ہاں بھائی یہ تمہیں جب کنفرم نہیں تھا کہ یہ میری بات ہے تو پھر میرے نام پہ کیوں کر رہے تھے، اگر یہ پوچھ لیں تو بتائیں ہمارا کیا حال ہوگا. اس لیے احتیاط ہی کریں بھائی.